اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اور تم شکر بجا لانا، تم ناشکر نہ بننا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکام دین ہیں، چاہے وہ حکم نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، جو بھی حکم خدا ہو اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا ہے اسی کا مطلب ہے شکر۔ تم واجبات بجا لاؤ گے، مستحب بجا لاؤ گے، یعنی ان کا مطلب ہے اللہ کا شکر۔ اگر تم یہ نہیں بجا لاؤ گے تو پھر ناشکری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے، نماز سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کے قریب ہے، کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کرنے والے کون سے ہوں گے؟ اگر ان پر یہ مصیبت آ جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اگر جو اللہ کے راہ میں مارا جائے تم اسے مردہ مت کہنا، تم شعور نہیں رکھتے، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اور تمہیں آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا جان سے، مال سے، اور تمہیں آزمایا جائے گا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں سے، باغات سے، یعنی جو بھی فصل اگاتے ہو۔ اور جب تمہیں آزمایا جائے تو خوشخبری کن کے لیے ہے؟ خوش بخت کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ صبر کرنے والے ایسے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ کی رضا پر زندگی گزارتے ہیں، تو جو اللہ کی راہ پر زندگی گزارتے ہیں انہی کے لیے ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی نوازشیں، انعامات، اور وہی سیدھی راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ سیدھے راستے پر ہیں تو سورہ عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تم ایمان لانے والوں دیکھنا زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ نہیں جو ایمان لے آیا، صرف ایمان لے آیا نہیں بلکہ اس نے عمل صالح کیے۔ عمل صالح بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اسی لیے آج قربانی کا دن، قربانی کی شروعات جب سے انسان کی ابتدا ہوئی تب سے ہی انسان کی آزمائش ہو گئی۔ دیکھیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھنا تمام ملک، قبضہ قدرت اللہ کے میں ہے، اور اللہ نے جو زندگی اور موت کو خلق کیا اس کا مقصد ہے کہ ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور جب انسان کی آزمائش لی گئی تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی، اس کے دو فرزند وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ، صلوات پڑھ لیجئے، کہ تذکرہ کرو آدم کے دو فرزندوں کا جنہوں نے قربانی پیش کی۔ ایک کی اللہ کہتا ہے ہم نے قربانی کی قبول، وَلَمْ يُتَقَبِّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور ایک کی قربانی نہیں قبول کی۔
اب جس کی قربانی قبول نہیں کی اس نے کہا اس سے جس کی قربانی قبول ہوئی قال لأقتلنک کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جب اس نے یہ دھمکی دی تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا کہ مجھے دھمکی نہ دے. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھنا قبول تو کرنی ہے اللہ نے لیکن قبول اس کی ہوگی جو متقی ہوگا. اب مجھے یہ بتاؤ، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو صاحب استطاعت حج ادا کرے، زکوٰۃ دے تو وہ ہے متقی. جو عمل بجا لائے گا وہ ہے متقی. اور دیکھنا یہ قربانی عید قربان ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کیا ہم شریعت کے تمام احکام بجا لا رہے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو جہاد، یعنی جب یہ سب مکمل ہو جائیں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی کسی سے بڑا نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. عزت والا بھی وہ جو متقی، قربانی بھی اس کی قبول جو متقی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین بیٹا عطا فرما. یعنی عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا. اللہ نے بھی یہی کہا تمام انسان خسارے میں ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے صالحین بیٹا عطا فرما. جناب ابراہیم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگو نیک بچے کی خواہش کرو. اور جناب ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی، ہم نے آپ کو ایک بردبار. مانگنے والا ابراہیم ہو، دینے والا اللہ ہو. ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اپنے دوست سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ نے بھی کیا کمال جواب دیا کہ ہم نے بردبار حلیم بیٹا آپ کو عطا کیا. لیکن جب یہ بیٹا دوڑنے لگا، بلاغت کو پہنچنے لگا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب یہ بڑا ہونے لگا تو ہم نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے کہا کہ بیٹا دیکھنا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے سے مشورہ لینے لگے، اب تیری کیا رائے ہے؟ ماذا ترا؟ تو بیٹے نے کہا بابا جان میری رائے یہ ہے کہ تو نے جو حکم ہوا ہے تو وہ پورا کر، اور ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. اور جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے تسلیم کر لیا اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. جب یہ اللہ نے امتحان آزمائش دیکھ لی تو اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. صلوات پڑھ لیجئے. تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین، ہم بے شک ایسے ہی احسان نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور یہ جو قربانی ہے ابراہیم دیکھنا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے فدیہ کر دیا عظیم قربانی میں. پہلی قربانی آدم کے بیٹوں نے دی، جناب ابراہیم نے قربانی دی وفدیناہ بذبح عظیم. یہ ہے باپ اور بیٹا. اور ایک بیٹا نوح کا بھی تھا. جناب نوح پکارتے رہے بیٹا آ جا، کشتی پر سوار ہو جا تاکہ تو کافرین میں سے نہ ہو. لیکن بیٹے نے کہا کالا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. لیکن وہ بیٹا غرق ہو گیا. اور ایک بیٹا تھا جناب یعقوب کا، اذ قالا یوسف لابیہ، جناب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی رأیت، کہ باپ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں.
تو باپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا لا تقصص فی رؤیا کا، کہ یہ خواب علی اخواتی کا اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، کہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ جناب یعقوب نے روک دیا اپنے بیٹوں کو۔ دیکھنا ہر نبی کا بیٹا، ہر نبی ہدایت جو لانے والا، ذریعہ انسان کا ہدایت نبی علیہ السلام، اور ہدایت لانے والے جو اللہ نے بھیجے اس کے فرزند، یعنی معلوم ہوا جو بھی ہدایت والے کے تابع ہو وہ غرق ہونے سے بچتا ہے، اور جو نافرمان ہو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ میرا حسین ہدایت کی کشتی، نجات کا سبب۔ اگر چاہتے ہو ہدایت، اگر چاہتے ہو گمراہ ہونے سے بچ جائیں تو حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ خواب کا سلسلہ جناب ابراہیم، جناب یوسف، اور دیکھیے یہ خواب مکہ سے لے کر کربلا 16 مقامات، جب حسین کی کشتی اس مقامات پر آئی کہ 8 مقامات کراس کر لیے اور 8 رہ گئے۔ ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوئے، اور جو ہی جاگے مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک ہاتف یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا آپ جیسے جیسے رستہ عبور کر رہے ہو، آپ بہشت کی جانب جا رہے ہو۔ تو مولا حسین نے جب یہ خواب بیان کیا تو جناب شہزادہ علی اکبر، یعنی یہ سلسلہ خواب، جناب یوسف کو خواب، جناب ابراہیم کو خواب، اب نبی کا بیٹا حسین، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، کہ رسول کے جو بیٹے ہیں وہ حسن و حسین ہیں، اب ان کو خواب آیا اور وہ خواب بیان کیا۔ شہزادہ علی اکبر آگے بڑھ کر کہتے ہیں بابا جان ہم حق پر ہیں نا؟ تو مولا حسین کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم بھی اس خدا کی طرف جا رہے ہیں جہاں تمام مخلوقات نے جانا ہے۔ تو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے خواب کا سلسلہ، یہ ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اور انہوں نے ایسے قربانی پیش کی، شہزادہ علی اکبر نے اجازت مانگی، شہزادہ علی اکبر ہر خیمے میں گئے، لیکن جب خیموں سے فارغ ہو کر میدان کی طرف شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، پیچھے پیچھے حسین دوڑنے لگے۔ ایک ایسا مقام آیا حسین گر گئے، آواز آئی بیٹا ٹھہر جا، حسین گر گئے، بیٹا ٹھہر جا، حسین گر گئے۔ اسی توحید کے لیے امام حسین نے فرمایا اے رب جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھویا اس نے کیا پایا۔ اور اسی دین کے لیے فرمایا کہ اگر میرے شہید ہونے سے میرے نانے کا دین بچتا ہے، آؤ تیر تلوار مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔